بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما و اہلہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو MNM اسلامک کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ دوستو ہم بنی اسرائیل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما و اہلہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو MNM اسلامک کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ دوستو ہم بنی اسرائیل کی حوالے سے ایک سیریز بنا رہے ہیں، جس میں ہم نے دوسری سیریز کے اندر یعنی دوسری ایپیسوڈ میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں کس طرح دریا کے دوش پر تیرتے ہوئے فرعون کے محل میں جا پہنچے۔ باندیوں نے اس صندوق کو پکڑا مگر کھولنے کی جرت نہ ہوئی، اور وہ صندوق کس طرح حضرت آسیہ بنت مزاحم کے پاس لا کر رکھ دیا گیا، اور کس طرح جو ہے وہ فرعون کے سامنے حضرت آسیہ جو ہے وہ درخواست کر رہی ہیں۔ دوستو آج ہم اس اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر یہ ذکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آغوش مادر میں لانے کی خدائی تدبیر کیا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں واپس ان کی والدہ کے پاس لے آیا، وہ کیا تدبیر تھی، آج ہم اس ایپیسوڈ کے اندر ذکر کریں گے۔ جب وہ صندوق باندیوں کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے اس کو کھولا نہیں، تو وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئیں۔ جب صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ موجود ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس بچہ پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں اتر گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو کہنے لگا یہ کون ہے، اور اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ نے اس کو تحفے کے طور پر مانگا اور مزاحمت کرتے ہوئے التجا کی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا یہ تیرے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے مگر میرے لیے نہیں، یعنی اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور در حقیقت اس کا یہی بول اس کی محرومی کا سبب بنا اور زبان کی وجہ سے مصیبت نازل ہوتی ہے۔ دوستو ہماری زبردست گفتگو جاری رہے گی، آپ لوگ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور MNM اسلامک کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اسلامی معلومات کا ایک سے دوسرے بندے تک پہنچانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کے برعکس حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے۔ اللہ نے اس کی توقع کے مطابق ان کو فائدہ دیا دنیا میں، اس طرح کہ آپ کے ذریعہ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور آخرت میں آپ کے باعث انہیں جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو آغوش مادر میں واپس لایا گیا۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہتے کہ یہ ہمارے وعدہ پر یقین کیے بیٹھی رہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا، سو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی، سو وہ کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں
جو تمہارے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں۔ غرض ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ سورہ القصص آیت نمبر 10 سے 13۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہ کیا اور نہ کچھ کھایا، تو وہ آپ کے متعلق پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے آپ کو خوراک دینے کی تگ و دو کی، لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ انہوں نے آپ کو دائیوں اور دوسری خواتین کے ساتھ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کسی خاتون کا دودھ آپ کو موافق آ جائے۔ اسی حالت میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ تھی کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے ظاہر نہ کیا کہ میں آپ کو جانتی ہوں، بلکہ کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تم لوگوں کو ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے اس بچہ کی پرورش کریں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بہن نے یہ بات کہی تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بس میں نے تو یوں ہی بادشاہ کی خوشی اور بچے کے فائدے کی توقع میں کہہ دیا۔ اس پر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور اس کو ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں ان کے گھر چلے گئے۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ آپ کے دودھ پینے سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک شخص نے آ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کی والدہ کو بلا بھیجا اور کہا تم میرے پاس رہو، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میرا گھر بار ہے، اس لیے میں آپ کے پاس قیام نہیں کر سکتی، ہاں میرے ساتھ یہ بچہ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا اور آپ کی والدہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، لباس اور تحفہ تحائف دیے اور وہ اپنے بچے کو واپس اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کے درمیان جدائی ختم کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی جانب لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور اسے علم ہو جائے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک، اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہو جاتی ہے اور آپ فرعون اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بن کر آپ کی پرورش ہونے لگی آپ کی حقیقی والدہ کے ہاں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس طرح کے انعامات اور احسانات کیے اور کس طرح اور کب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کیا۔ دوستو یہاں پر پھر آپ سے گزارش ہے کہ MNM کے پلیٹ فارم پہ آپ آ چکے ہیں، آپ MNM اسلامک کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، برائے مہربانی اس کو خالصتاً ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ اسلامی معلومات کا ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچ جانا یعنی شیئر کرنا اور اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا بھی خالصتاً ثواب ہی ہوتا ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ دوستو اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔